آج ہم آپ کو دنیا کی ایک ایسی عظیم اور بہادر فوجی خاتون لڈمیلا میکھلونا کی داستان سنانے جا رہے ہیں، جس نے یہ ثابت کیا کہ عورت جب ہمت کرے تو وہ مرد سے کسی قیمت پر بھی کم نہیں ہے، پھر چاہے وہ جنگ کا محاذ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں میر وائس آفیشیل۔ السلام علیکم دوستو، قصہ کچھ اس طرح ہے کہ 1916 میں یوکرین کے ایک شہر کیف میں پیدا ہونے والی لڈمیلا ایک ایسی لڑکی تھی جو بچپن میں بڑی معصوم اور شرمیلی تھی۔ یہ کیف وہی شہر ہے جہاں رشیا نے خوب گولہ باری کی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ننھی بچی بڑی ہو کر ایک بہترین شارپ شوٹر بن کر ابھرے گی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہ لڑکی بچپن سے جوانی کی طرف جاتی رہی اور انسانوں سے اس کی پہچان اور زمانے کی تلخیوں سے اس کی روشنائی ہوتی گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے اس نے اپنے خوف کو اپنی طاقت اور اپنی تنہائی کو اپنی توانائی میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ 1930 کی دہائی میں جب وہ کیف کی یونیورسٹی میں ہسٹری کی طلبہ تھی تو پوری یونی میں وہ ایک خود سر اور آمریت پسند لڑکی کے طور پر مشہور ہوئی۔ یونیورسٹی میں اس کا ایک دوست تھا جو بہت اچھا شوٹر تھا۔ وہ ہر وقت شوٹنگ کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر لڈمیلا نے کہا، اگر میں نے شوٹنگ سٹارٹ کی تو تم کیا پوری دنیا تاریخ میں مجھے یاد رکھے گی۔ یہ بات سن کر اس کے دوست نے کہکا لگایا اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر لڈمیلا کو بہت غصہ آیا اور وہ اسی حالت میں گھر واپس چلی گئی۔ رات بڑی مشکل سے گزارنے کے بعد اگلے ہی دن اس نے شوٹنگ سیکھنے کے لیے ایک شوٹنگ کلب میں داخلہ لے لیا۔ لڈمیلا شوٹنگ بڑی پابندی اور محنت کے ساتھ سیکھتی رہی۔ اسی دوران 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا، جس میں روس ایک اہم پارٹنر کی حیثیت میں شامل تھا۔ دوستو، یہاں ایک اہم بات کہ 1939 میں یوکرین روس کا ہی ایک حصہ تھا اور یہ بعد میں اس سے الگ ہوا۔ ورلڈ وار 2 اپنے زوروں پر تھی کہ ایک دن جرمن فضائیہ نے کیف یونیورسٹی پر خوب بمباری کی۔ یہ سب دیکھ کر لڈمیلا آبدیدہ ہو گئی اور اسے بہت غصہ آیا۔ لڈمیلا اسی دوران اپنے آرمی ہیڈ کوارٹر گئی اور وہاں اس نے اپنے شوٹنگ کے میڈلز دکھائے اور آرمی میں شامل ہونے کی درخواست کر دی۔ آرمی آفیسر نے جب لڈمیلا کی شوٹنگ صلاحیتیں دیکھیں اور اس کا جذبہ حب الوطنی دیکھا تو اسے فوراً آرمی میں سلیکٹ کر لیا اور اسے ایک شارٹ سی ٹریننگ دینے کے بعد ایک محاذ پر بھیج دیا۔ محاذ پر پہنچتے ہی لڈمیلا دشمن کے لیے ایک خوفناک سنائپر کے طور پر ابھری۔ اس کو شوٹنگ میں اتنی مہارت حاصل تھی، یہ بلٹ ضائع کیے بغیر جتنی بلٹس فائر کرتی اتنی دشمن کی لاشیں گرا دیتی۔ اسی محاذ جنگ کے دوران ہی اس نے اپنے ایک فوجی ساتھی کے ساتھ شادی بھی کی اور اپنی طاقت کو دگنا کر لیا۔ اس کا نشانہ اتنا اچھا تھا کہ اپنی آرمی کی اس جگہ میں قلیل تعداد ہونے کے باوجود بھی اس نے دشمن کی اکڑ مٹی میں ملا دی۔ اس کا خوف جرمن کی فوج پر اتنا زیادہ پڑا کہ وہ اسے گھوچ سنائپر کہنے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اچانک آتی اور دشمن کے ڈھیروں فوجی مار کر درختوں اور پہاڑوں میں غائب ہو جاتی۔ جب اس کا خوف بہت بڑھ گیا تو جرمن کمانڈروں نے فیصلہ کیا کہ فوج کے بہترین سنائپر اس جگہ بلوائے جائیں اور لڈمیلا کو ہر حال میں ختم کیا جائے۔ اس ایک لڑکی کو مارنے کے لیے جرمنی کے 36 بہترین سنائپر کو سلیکٹ کیا گیا اور اس جگہ بھیج دیا گیا۔ بہت دن گزرنے اور تگ و دو کے بعد جرمنی سنائپرز نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو گھیرے میں لے لیا اور ان کے درمیان ایک بہت خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ اس دوران اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا شوہر اور کچھ ساتھی مار دیے گئے، لیکن یہ شیر دل لڑکی ذرا بھی نہ گھبرائی اور جرأت مندی کے ساتھ لڑتی ہوئی ایک چٹان کی آڑ میں آ گئی۔ یہاں آ کر اس نے اپنی بندوق لوڈ کی اور بہترین وقت کے انتظار میں بیٹھ گئی اور پھر یہ وقت اس کو ملا اور یہ اچانک چٹان سے نکلی اور آتے ہی 36 جرمنی فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ یہ تاریخ کی ایک منفرد لڑائی تھی جس میں ایک لڑکی اکیلی 36 فوجیوں پر ٹوٹ پڑی۔ دونوں اطراف سے بندوقیں آگ برساتی رہیں اور گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی رہی۔ کئی گھنٹوں بعد جب یہ گولیوں کی بارش رکی تو لڑنے والے کل 37 میں سے 36 سنائپر کی لاشیں زمین پر گری پڑی تھی اور یہ 36 دشمن جرمن فوج کے سنائپر تھے اور بچ جانے والی یہ بہادر لڑکی لڈمیلا تھی۔ دوستو، رشین آرمی ریکارڈ کے مطابق لڈمیلا نے اس محاذ پر 300 سے زائد دشمن فوجیوں کو مارا اور ایک دوسری رپورٹ کے مطابق لڈمیلا نے چند دنوں میں 200 سے زائد دشمن کے فوجیوں کو مار گرایا۔ اسی لیے اس لڑکی کو دنیا کے 5 بہترین سنائپر میں سے جانا جاتا ہے۔ ویئرز، جنگ عظیم دوئم کے اختتام پر لڈمیلا ایک مشہور سنائپر انسٹرکٹر بن کر رشین آرمی کو ٹریننگ دینے لگی۔ اس وقت کے امریکی صدر روزویلٹ کی بیوی اس کی بہت بڑی فین تھی
اس لیے اس نے لڈمیلا کو امریکہ آنے کی دعوت دی اور اس کے لیے امریکہ کے 43 شہروں میں ٹور رکھے گئے جہاں لڈمیلا نے جنگ پر لیکچر دیے۔ امریکہ میں اس لڑکی کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی اور بہت سی دوسری تنظیموں نے بھی اسے انوائٹ کیا، لیکن ایک موقع پر جب لڈمیلا کی ڈریسنگ اور میک اپ پر تنقید کی گئی تو لڈمیلا نے کہا کہ میں ایک فوجی سپاہی ہوں اور فوج میں آپ کا کام دیکھا جاتا ہے نہ کہ آپ کی ڈریسنگ۔ پھر وہ اپنے ملک واپس آ کر اپنے آبائی شہر میں ایک گمنام زندگی گزارنے لگی اور 27 اکتوبر 1936 کی ایک شام کو اس نے اپنے آخری سانس لیے اور اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گئی۔ ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔